السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں ارشاد فرماتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ تعالی جھوٹوں پر لعنت فرماتا ہے۔ سب سے پہلے تمام سامعین سے گزارش گزار ہوں کہ میرے لیے دعا فرمائے، طبیعت کافی زیادہ ناساز ہے۔ اور افسوس طفیل شمسی صاحب آج اس آیت قرآنی کا مصداق آپ خود بن گئے۔ وہ ذات عالی جس پر میں نے کبھی حرف نہ رکھا، جنہیں میں نے ہمیشہ برادر عزیز سید گلزار ملت کے لقب سے یاد کیا، انہی کے خلاف آج آپ نے جو تہمت تراشی اور بے بنیاد الزام بازی کی میرے تعلق سے، وہ آپ کے دامن پر ایسی سیاہی بن کر چھا گئی جو قیامت تک دھل نہیں سکتی ہے۔ یا بنیا تعلم ثم تکلم، جب میرے ام محترم، میرے مربی، میرے محسن اور میرے مرشد کامل سلطان المشائخ حضور غیاث ملت نے مجھ پر وہ المناک واقعہ منکشف کیا کہ جس کا شکار وہ خود بنے تو میری روح تک لرز اٹھی۔ یہ صرف ایک بزرگ کا نہیں، میرے روحانی والد کا معاملہ تھا، میرے ام محترم کا معاملہ تھا، جو بیٹا ہو کر باپ پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر خاموش بیٹھے، وہ ناحق، ناخلف اور نااہل بیٹا ہے، اور میں نااہل بیٹا نہیں ہوں۔ میں نے وہی کہا جو حق تھا، میں نے وہی دکھایا جو ظلم تھا۔ ویڈیو کے ذریعے ان افراد کی واضح مذمت کی جنہوں نے یہ قبیح حرکت کی تھی، لیکن میں خاموش ہو گیا تھا۔ خاموشی کو حکمت سمجھا کہ ایک طرف میرے چچا ہیں اور دوسری طرف میرے بھائی ہیں، میں مزید نہ بولوں۔ مگر جب آج صبح 11 بجے کے قریب مختلف مقامات سے پیغامات موصول ہونے لگے کہ آپ پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے طفیل شمسی صاحب کی طرف سے، اور عوام کو بدظن کیا جا رہا ہے آپ کے تعلق سے، تو مجھے خاموشی ظلم کا ساتھ محسوس ہونے لگی۔ اور یاد رکھیے، میں پوسٹ مارٹم خوب جانتا ہوں، نیت کا بھی اور الفاظ کا بھی۔ بزرگان دین یہ ارشاد فرماتے ہیں، التصوف کلہ ادب، تصوف سراپا ادب ہے، مگر افسوس آپ کے الفاظ نے ہی آپ کے ادب کا پردہ چاک کر دیا۔ کیا آپ وہی شخص نہیں ہیں کہ جنہوں نے کل تک حضور غیاث ملت کہہ کر اپنا سر احترام سے جھکا دیا تھا؟ آج وہی ذات آپ کی زبان میں محض سید غیاث میاں صاحب بن گئی۔ کل کو آپ غیاث الدین کہہ کر پکارے تو اس پر تعجب نہیں ہوگا۔ پھر آپ اپنی ویڈیو میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اب اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ حضور غیاث ملت پر حملہ ہوا یا نہیں، وہ آگے پتہ چلے گا۔ تو کیا یہ سوال دراصل حضور غیاث ملت کو جھوٹا کہنے کے مترادف نہیں؟ شاعر مرکز اہل سنت بریلی شریف سید کیفی علی رضوی صاحب کو ناقابل اعتبار ٹھہرانے کے برابر نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر حملہ ہوا بھی ہو تو وہ افراد قابل مذمت ہیں، تو کیا اب مذمت کا اعلان درباری شورا کریں گے؟ کیا آپ کے بیانات ہی حق و باطل کا معیار بن چکے ہیں؟ کیا یہی سننا رہ گیا تھا کہ اتنے پروگراموں کے باوجود حضور گلزار ملت کا ایک جملہ تک نہیں آیا کہ جو ہوا وہ قابل مذمت ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے؟ تو فیض صاحب، کیا آپ خانوادہ اسماعیلیہ سے تعلق رکھتے ہیں، یا حضور گلزار ملت کے وہ مرید خاص ہیں کہ جس کا بیان حضور گلزار ملت کا بیان سمجھا جائے؟ آپ فقط ایک شاعر ہیں اور صرف ایک مرید ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ اپنی زبان درازی بند کریں۔ یہ آقاؤں کا معاملہ ہے، غلاموں کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی زبان درازی کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس معاملے سے آپ کا پیر خانہ بری الذمہ ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو کیا اس ایک جملے سے آپ بری الذمہ ہو گئے؟ کیا آپ کے شیخ قبلہ گلزار ملت یہ نہیں فرما سکتے تھے کہ میں اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ کاش وہ کہہ دیتے، اور یہ کاش کاش بن کر ہی رہ گیا۔ پھر آپ نے انتہائی گھٹیا اور دو کوڑی کا جملہ استعمال کیا، اس پر کچھ حاسدین کو موقع مل گیا، جن میں سر فہرست سید حسنین بقائی صاحب شامل ہیں۔ حاسد میرے متعلق، کیا آپ کا دماغ سلامت ہے تو فیض صاحب، یا عقل گھٹنوں میں آ گئی ہے؟ میں اور اپنے بھائی سے حسد رکھوں؟ اور حسد کس بات پر ہوتا ہے؟ کہ اگر کسی دوسرے شخص کے پاس وہ نعمت ہو اور میرے پاس نہ ہو،
تو سنیے توفیل صاحب، میں وہی زبان بول رہا ہوں جو میرے برادر عزیز گلزار ملت بولتے ہیں۔ الحمدللہ للہ، ہڈی بوٹی سے لے کر ہر شعبے میں افضل ہوں، سلسلہ ہو، نسب ہو، نام و نمود ہو، تعلیم و تربیت ہو، ہر لحاظ سے کسی سے کم نہیں ہوں۔ فرق فقط یہ ہے کہ گلزار ملت خانوادہ بلگرام شریف سے تعلق رکھتے ہیں اور صفی پور شریف بلگرام شریف کا پیر خانہ ہے، لیکن میں حاسد نہیں ہوں، محب ہوں اور دل سے ہوں۔ پھر آپ نے مجھ پر ایک بہتان باندھا کہ میں نے کہا ایسے پیر پر لعنت، ایسے مرید پر لعنت۔ یہ جملہ میری طرف آپ نے منسوب کیا، ایک جھوٹ جملہ۔ اے بندہ خدا، رٹو طوطا بننے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں قیامت تک کے لیے آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ ثابت کریں کہ میں نے اپنے بھائی حضور گلزار ملت یا ان کے مریدین پر لعنت کا لفظ استعمال کیا ہو۔ اگر ایک جملہ بھی دکھا دیں تو میں اجتماعی توبہ کروں گا، ورنہ توبہ آپ پر لازم ہے، اور عوام کے سامنے آپ کے جھوٹ کو رسوا کرنے کا اختیار اب میرا ہوگا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ سادات میں سے ہیں، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو کیا میرے چچا حضور غیاث ملت سادات میں سے نہیں؟ اگر ان پر حملہ ہوا تو آپ خاموش رہے تو آپ تاریخ میں گواہی دیں گے کہ آپ نے سادات کا ساتھ چھوڑا اور ظالموں کا دامن تھاما۔ آپ نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ حضور گلزار ملت نے حملہ کروایا تو دلیل دیجئے۔ تو سنیے، پہلی دلیل خود حضور غیاث ملت کا بیان ہے، دوسری دلیل سید کیفی علی رضوی صاحب کا بیان ہے۔ کیا یہ دونوں بھی جھوٹے ہیں یا ان کی گواہی اب درباری شعراء سے کمتر ہو گئی ہے؟ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ورنہ زبان تو ہر کسی کو ملی ہے۔ آپ نے بار بار کہا حسد حسد حسد، بس یہی بات؟ تو عرض ہے کہ اگر زبان سے کچھ اور نکلا تو صرف الفاظ نہیں ہوں گے، وہ تاریخ کا حصہ ہوگا اور بہتوں کے لیے وہ ناپسندیدہ ہوگا۔ میں آج بھی دل سے عزت کرتا ہوں اپنے بھائی گلزار ملت کی، آپ آزمائیے گا، لیکن یہاں معاملہ میرے محترم، میرے مرشد گرامی حضور غیاث ملت کا ہے، یہاں سمجھوتا کسی سے نہیں ہے۔ اور میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ کل اگر ذات گلزار ملت پر اگر کبھی بھی کوئی حرف آئے گا تو سب سے پہلے میری آواز ہی بلند ہوگی، جیسے کہ ہمیشہ ہوئی ہے، جس کا ثبوت آج بھی موجود ہے کہ جب کربلا اور بریلویت والے تعلق سے برادر عزیز گلزار ملت کا بیان آیا تو سب سے پہلے پورے ہندوستان کے لوگوں سے ٹکر لینے والے کا نام حسنین بقائی تھا، اور میں نے چیلنج کیا تھا کہ کوئی آئے میدان میں اور آ کر مقابلہ کر کے دیکھے۔ وہ میں ہی تھا جس نے گلزار ملت کے خلاف ہر اٹھتی ہوئی آواز کو چیلنج کیا تھا، وہ میں ہی تھا کہ جس نے گلزار ملت کے خلاف ہر اٹھتی ہوئی تحریر کا جواب دیا تھا، اور وہ بھی اپنے محترم مرشد گرامی حضور غیاث ملت کے حکم پر۔ آج آپ پیر خانے کا بڑا درد لے کر آئے ہیں، آپ اس وقت کس پردہ خفا میں موجود تھے؟ کم سے کم ایک شعر ہی لکھ دیتے اور اس کو پڑھ دیتے، اور آج آپ مجھے ایک بھدا لفظ حاسد کہہ کر پکار رہے ہیں۔ عجیب انسان ہیں۔ لیکن ہم انصاف مانگتے ہیں، الفاظ کی مذمت نہیں، کردار کی گرفت چاہتے ہیں، جملوں کی چمک نہیں، علمی اقدام چاہتے ہیں۔ صرف ایک چیز درکار ہے مجھے، حضور گلزار ملت کی طرف سے ان افراد کے خلاف واضح اقدام۔ حق کی راہ پر کوئی دائیں بائیں نہیں دیکھتا، نہ تعلقات، نہ القابات، نہ دربار۔ جو خاموش ہے وہ شریک جرم ہے، جو بول رہا ہے وہ فریاد مظلومیت ہے۔